اس رسالے میں امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقے پر مشتمل شریعت اور طریقت کا جامع مجموعہ، تو اس میں ایک مدنی انعام ہے، مدنی انعام نمبر 28، کہ کیا آج آپ نے گھر میں یا باہر کسی پر غصہ آ جانے کی صورت میں چپ سادھ کر غصے کا علاج فرمایا یا بول پڑے؟ اب گھر میں جو دنگا فساد ہوتا ہے، آپ کے جو ناراضگی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں نا، اس کا بہترین روحانی علاج ہے کہ آپ مطلب ہے کہ غصہ آ جائے تو چپ سادھ لیں، گھر والوں کو بھی یہ ذہن دیجئے۔ نیز درگزر سے کام لیا، اب کوئی بات ہو گئی تو درگزر سے کام لینے کا ذہن خود بھی رکھیں گے، اپنے دیگر جو ساتھی ہیں ان کو بھی ذہن دیں گے، اور یا انتقام یعنی بدلہ لینے کا موقع ڈھونڈتے رہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ جب کسی کی کوئی بات ہو جاتی ہے تب وہ اس کی بات پکڑ میں آ گئی تو وہ تلاش میں رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب کل کو اس کی غلطی ہو پھر بتاتا ہوں اس کو میں۔ تو ان باتوں کا بھی خیال رکھیے، اور جب غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ لیجیے آپ، انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے بھی آپ کا غصہ جاتا رہے گا، اور جو آپس میں آپ کی لڑائی جھگڑے اکثر بڑھتے ہیں اس میں کمی آئے گی واضح طور پر۔ اس کے علاوہ ایک ورد اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو نوٹ کر لیجیے، بہت آسان ہے کہ یا ودودو، یا ودودو صرف ایک بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے 3 سانس میں پی لیجیے، اور یہ مدت جو ہے یہ 40 دن کی ہے۔ اسی طرح گھر میں یا سبھی کو یا چند افراد کو غصہ آتا ہے اور لڑائیاں رہتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پہ بھائی اس نے تھوڑا سا کہا تو اس کو برا لگ گیا، اور وہ اس سے ناراض تو یہ اس سے ناراض، تو اس کے لیے کہ جو ابھی یا ودودو بتایا نا، اس کا دم کیا ہوا پانی مٹکے میں ڈال دیجیے اور سارے گھر والے اسی پانی کو پیجیے، اس کی مدت علاج بھی جو 40 دن ہی ہے۔ اور اگر آپ گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو یہی عمل یعنی یا ودودو 1001 بار، یا ودودی کا جو عمل بتایا یا ودودو، یہ 1001 بار اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کریں اور کھانے اور سالن وغیرہ میں ڈال دیا کریں۔ جو جو کھائیں گے انشاءاللہ ان کی آپس میں محبت قائم ہو جائے گی، آپ کی لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے ابھی کہا نا کہ وہ درگزر سے کام لینا، اور اس پر مجھے باپا کا وہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں آپ نے غصے کا ایک علاج کسی اسلامی بہن کے حوالے سے یوں بتایا تھا کہ جب ان کے پاس پہنچی تھی اس طرح کی گفتگو کہ بچہ جو ہے نا مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو آپ نے ایک وہ تعویذ دیا تھا وہ دانتوں میں دبانے والا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا وہ سنا دیجیے آپ، کیا دانتوں میں دبانے والا تعویذ؟ اس سے مراد یہ تھا کہ بس وہ خاموش ہو جائے۔ اصل میں وہ حکمت عملی تھی امیر اہل سنت کی کہ یہ دانتوں میں دبانے سے مراد جب دانتوں میں دبائیں گی تو یہ زیادہ بولیں گے نہیں، زیادہ بولیں گے نہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو جب بھی، بلکہ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مطلب ہے کہ اس کو بالکل تائید کریں گے کہ جب بھی کسی معاملے میں دیکھتے کہ معاملہ خراب ہوا، اس سے دوست ہیں آپس میں، بھائی بہن ہیں، یا کوئی بھی معاملہ ہوا، جب کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو فوراً ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ غصہ جب ہوتا ہے نا تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس نے کیسی بات کر دی، میرے ساتھ ایسا کیا اس نے۔ لیکن جب وہ بات تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے مجھے غصہ آ رہا تھا لیکن بات اتنی بڑی تو نہیں تھی۔ تو غصہ جانے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، غصے کی وجہ سے وہ بات بہت زیادہ بڑی محسوس ہوتی ہے۔ عقل پر پردہ آ جاتا ہے کہ وہ غالب آ جاتا ہے، وہ مطلب اس طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ تو واقعی صحیح بات بتائی کہ درگزر سے کام لیا جائے، معاف کرنا اختیار کر لیا جائے۔ اور ہمارے بزرگان دین کا تو طریقہ، اب چونکہ بات نکلی ہے تو ایک واقعہ ذہن میں آیا، سیدنا احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، ان کے حوالے سے کسی نے کہا کہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں؟ تو ان کے حوالے سے کسی نے بتایا کہ احنف بن قیس کا اخلاق میں نے دیکھا کہ ایسا تھا کہ آپ کی خادمہ کوئی چیز لے کر آ رہی تھی اور وہ بہت زیادہ گرم تھی، تو وہ بہت زیادہ گرم چیز جب آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگی تو ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور چھوٹنے کے سبب وہ بچہ قریب میں تھا تو اس پر وہ گرم چیز گر گئی، اور جس کی وجہ سے وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب نہ جانے ہم جیسا کوئی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، لیکن احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ تو گھبرا نہیں اور تجھے میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیتا ہوں۔ تو جی ہمارے بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ وہ گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے ایک بہت ہی پیارا عمل پیش خدمت ہے۔ چنانچہ پارہ 19 سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں وہ آیت مبارکہ یہ ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب عز و جل، ہمیں دے ہماری بیویوں
اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ تو یہ دعا، یہ آیت مبارکہ پڑھتے رہیں کثرت کے ساتھ، اور بہتر یہ کہ ہر نماز کے بعد دعا میں یہ مانگ لیا کرے، یعنی یہ دعا مانگ لیا کرے، یہ آیت مبارکہ پڑھ لیا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ لکھے ہوئے مدنی پھول ہیں، گھر میں مدنی ماحول بنانے کا طریقہ۔ تو غالباً کم و بیش 15 مدنی پھول ہیں، تو یہ مکتبۃ المدینہ پر ہدیتاً مل سکتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ مدنی پھول وہاں سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، اس کے مطابق عمل کریں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا اور گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔ نوید بھائی، آپ نے امید ہے یہ سارے جوابات سن لیے ہوں گے۔ ظاہر آپ نے سوال کیا تھا لڑائی جھگڑے کے ختم ہونے کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئی اس کے اسباب کو دور کرنے کے حوالے سے بھی ضروری تھی کہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ کن اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے، اس میں غصہ درگزر نہ کرنا اور اس طرح کی دیگر باتیں ہوتی ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ کو اوراد اور وظائف بھی بتا دیے گئے اور کچھ یہ باتیں بیان کر دی گئیں، اس کے مطابق کیجیے، انشاءاللہ ضرور آپ کے گھر میں امن اور سکون پیدا ہو جائے گا۔